جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء اور علماء کا معاشی بندوبست ایک قومی فریضہ ہے۔ امام لیث بن سعد مصری رحمہ اللہ ہر سال امام مالک بن انس رحمہ اللہ کو 1000 دینار دیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب امام مالک نے کہا کہ مجھ پر قرض چڑھ گیا ہے تو امام لیث نے ان کی طرف 500 دینار ارسال کیے۔ ایک سال امام لیث بن سعد حج کرنے تشریف لائے تو مدینہ آمد پر امام مالک نے ان کی طرف تازہ کھجوروں سے بھری ایک پلیٹ بھیجی، جس میں امام لیث رحمہ اللہ نے واپسی 1000 دینار رکھ کر بھیجے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو سرزنش کی گئی کہ آپ کیوں اتنا سارا مال دوسرے علاقوں میں طلباء اور علماء پر بانٹ دیتے ہیں؟ فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ کس قدر فضیلت اور اخلاص کے حامل ہیں۔ ان حضرات نے پہلے بڑی محنت سے علم حدیث حاصل کیا اور اب لوگ ان سے علم سیکھنے کے محتاج ہیں، جبکہ ان علماء کی اپنی اور ان کے بچوں کی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو معاشی مشکلات کے سبب ان کا علم ضائع ہو جائے گا، اور اگر ہم ان سے تعاون کریں گے تو یہ امت محمدیہ میں علم کی اشاعت کریں گے، اور میرے علم کے مطابق نبوت کے بعد علم سکھانے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب امام ابن باز رحمہ اللہ کو سعودی عرب کا امیر نائف ایوارڈ $1,00,000 دیا گیا تو انہوں نے ساری رقم طلبہ علم پر وقف کر دی کہ وہ اس سے اپنی ضروریات پوری کریں، اور یہی ایوارڈ جب شیخ عبد المحسن عباد حافظہ اللہ کو ملا تو انہوں نے بھی اس کی ساری رقم اپنے مستحق طلباء میں تقسیم کر دی۔ امام ابن عابدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص طلب علم میں نکلتا ہے تو دیگر مسلمانوں پر اس کی معاشی کفالت لازم ہوتی ہے، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کریں تو ان سے بالجبر مال لے کر اس طالب علم پر خرچ کیا جائے گا، جیسے زکوٰۃ نہ دینے پر زبردستی وصول کی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طلب علم کے لیے رہتا تھا، اور دوسرا محنت اور مزدوری کرتا تھا۔ محنت و مزدوری کرنے والے نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھائی کی شکایت کی کہ یہ کام نہیں کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تجھے اسی کی وجہ سے روزی ملتی ہو۔ اس حدیث سے بھی طلب علم میں مصروف شخص کی معاشی کفالت کی تاکید ظاہر ہوتی ہے، اور ساتھ اس کی بدولت کاروبار کرنے والے شخص کو برکت حاصل ہونے کی نوید سنائی گئی ہے۔